الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ پیغام رحمان کے سیشن 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سیشن میں ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 سے 1-9 اور سورہ یونس مکمل اور سورہ ہود کی آیت 1 سے 49 تک کے مضامین سے مستفید ہوں گے۔ کل ہم نے سورہ التوبہ کی ابتدائی 96 آیات کے متعلق بات کی تھی۔ یہ سورت دو ناموں سے جانی جاتی ہے، التوبہ یعنی ریپیٹنس اور براءت یعنی ڈکلیئر کرنا کہ ہم آپ سے بری ہیں۔ یہ سورت 8 اور 9 ہجری کے دوران مختلف مواقع پر نازل ہوئی تھی۔ آج کے مضامین کا تعلق غزوہ تبوک سے واپسی والے پیریڈ سے ہے۔ آیت 97 سے 110 میں انفاق کے حکم کے نتیجے میں دو طرح کے کرداروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کچھ اعرابی زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے تھے اور دل ہی دل میں مسلمانوں کی ناکامیوں کی دعائیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کی تعلیمات سے ناواقف تھے، جبکہ کچھ اعرابی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قربت کا ذریعہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی قربت اور رحمت میں داخل کرے گا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی اور وہ بھی جنہوں نے ان دونوں کو فالو کیا، ان سب سے اللہ راضی ہے اور ان کے لیے جنت اور بڑی کامیابی ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے کچھ لوگ منافقین بھی ہیں، انہیں دنیا میں بار بار ذلت اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ ان میں سے کچھ نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، ان کے اچھے برے اعمال مکس ہیں، اگر آپ ان سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دیں اور یہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں تو ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ غزوہ تبوک سے رہ جانے والے 3 سچے مومن صحابہ بھی تھے، ان کی توبہ کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین نے سازشوں کے لیے مسجد ضرار تیار کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں آ کر نماز پڑھنے کی درخواست کی تھی۔ غزوہ تبوک سے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا اور ساتھ ہی موجود مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی تھی، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی اور جس میں ایسے نمازی ہیں جو طہارت کا خوب اہتمام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طہارت کا خوب اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ پوچھ رہے ہیں کہ جس کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا پر ہو یا وہ جس کی بنیاد کسی گڑھے کے کنارے پر ہو، وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے۔ آیت 111 سے 118 کے درمیان اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مومنوں کو جنت کے بدلے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں اور وہ قتال کرتے ہیں، اور ان کی اعلیٰ صفات یہ ہیں کہ یہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ نبی اور مومن مشرکوں کے لیے استغفار نہ کریں، اور جو استغفار ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کیا تھا وہ تو ایک وعدے کی تکمیل تھی اور اس سے بھی وہ بعد میں بری ہو گئے تھے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے نبی اور مہاجر اور انصار صحابہ کی طرف رجوع کر لیا ہے جنہوں نے مشکل گھڑی میں اپنے نبی کا ساتھ دیا۔ اسی طرح جن 3 صحابہ کا فیصلہ مؤخر کیا گیا تھا ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی۔ آیت 119 سے 122 میں اللہ فرماتے ہیں کہ مومن تقوی اختیار کریں اور صادقین یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ مومنین کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ نبی سے پیچھے رہتے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں اٹھائے گئے ہر قدم، ہر برداشت، ہر تکلیف اور ہر صدقہ پر بہترین اجر ملتا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ہر قبیلے کے چند افراد خود کو علم دین سیکھنے اور سکھانے
اور قوم کی اصلاح کے لیے فارغ کر لیں۔ آیت 123 سے 129 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں اسلام کا بول بالا ہو گیا تو اب مومن اپنے قریب کے علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں اور کفار پر اپنا رعب قائم کریں۔ قرآن اترنے پر منافق طنزاً کہتے تھے کہ اس سے کس کا ایمان بڑا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ مومنوں کا ایمان تو بڑھتا ہے اور کجی والوں کی خباثت اور بڑھتی ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ انہیں سال میں 1 یا 2 بار کسی آزمائش میں پکڑ لیا جاتا ہے تو یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ محبت کرنے والے ہیں اور آپ کی خیریت کے اور بہتری کے طلبگار ہیں۔ اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو ان کا بھروسہ تو اپنے رب پر ہے۔ سیشن 9 کی دوسری صورت ہے یونس۔ یہ ایک نبی کا نام ہے اور اس صورت کی آیت 98 میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے اور یہ صورت مکہ مکرمہ کے وسطی دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں وحی اور رسالت کے منکرین کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے یہ واضح کیا گیا ہے کہ قرآن اور پیغمبر کی اصل دعوت کیا ہے اور وہ کیوں حق ہے۔ یہ صورت انذار اور تبشیر یعنی ڈرانے اور خوشخبری سنانے کے دونوں پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ آیت 1 سے 10 میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کو ایک آدمی پر وحی آنے پر تعجب ہے اور اسے جادوگر کہہ رہے ہیں؟ پھر اللہ اپنی قدرت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، سورج چاند تخلیق کیے، لیل و نہار کا نظام بنایا۔ وہی ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ جو ان مظاہر قدرت پر غور کر کے ایمان لاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو بد نصیب دنیا کی حصول میں کھو کر غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت 11 سے 20 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کے لیے شر بھی اتنی جلدی آ جائے جتنی کہ اللہ ان کے لیے خیر نازل کرتا ہے تو ان کا کام تمام ہو جائے گا، لیکن اللہ تو مہلت دیتا رہتا ہے۔ تکلیف کے وقت تو انسان ہمیں پکارتا ہے اور جب وہ دور ہو جاتی ہے تو انجان بن جاتا ہے۔ ہم نے تم سے پہلے ظلم کی پاداش میں کئی قوموں کو ہلاک کیا اور جن کے ایمان لانے کی امید نہ تھی، اور پھر تمہیں ان کی جگہ بھیجا تاکہ تمہیں آزمائے۔ کفار مکہ آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسی قرآن میں ہماری خواہش کے مطابق تبدیلی کر دو۔ آپ ان سے کہہ دیں یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے وحی دی ہے، اگر نہ دیتا تو نہ میں تلاوت کرتا نہ میں تمہیں اس کے متعلق کچھ بتا پاتا۔ میں تو تمہارے بیچ کا انسان ہوں اور تمہارے بیچ میں رہتا رہا ہوں۔ تم قرآن کا انکار کرتے ہو اور ساتھ دعویٰ بھی ہے کہ تمہارے معبود اللہ کے ہاں تمہارے سفارشی ہیں۔ وہ اللہ تو اس سے پاک ہے۔ لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے اور اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ آیات کے اترنے کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، آپ لوگ انتظار کریں۔ آیت 21 سے 30 میں فرمایا جا رہا ہے جب انسان کو تکلیف کے بعد رحمت ملتی ہے تو اس کے ہیلے ڈھونڈنے لگتا ہے، حالانکہ سب سے جلد ہیلا کرنے والا تو اللہ ہے، اور ان لوگوں کی باتیں اللہ نوٹ کر رہے ہیں۔ خشکی اور سمندر کی تنہائیوں میں اللہ تمہیں چلاتا ہے، اور سمندر میں جب اچانک طوفان آتا ہے تو مخلص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب بچ جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں تو ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ ان قریب تمہیں اپنی سرکشی کا انجام پتہ چل جائے گا۔ دنیا میں انسان کی زندگی کی مثال کھیتی کی سی ہے کہ پانی سے اگ کر جوبن پر پہنچتی ہے تو کسی آفت کے آنے سے اجڑ جاتی ہے۔ انسان بھی کسی حادثے کا اچانک شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے اور اس میں خیر ہے۔ ایسے لوگوں کے چہرے قیامت کی سیاہی سے محفوظ ہوں گے جو اللہ کے گھر کی طرف آ جاتے ہیں، جبکہ نافرمانوں کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی۔ قیامت کے دن جب مشرکوں کے معبود ان کے شرک سے مکر جائیں گے تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ آیت 31 سے 40 میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ اللہ کو اپنا رازق مانتے، ان کے اعضاء کا مالک
زندگی اور موت دینے والا اور دنیا کا نظام چلانے والا مانتے تھے۔ تو جب اتنا مانتے تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا کیا جواز ہے؟ یہ قرآن کی وہ باتیں ہیں جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو نہیں مانتے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرنے کے بجائے اسے جھٹلاتے ہیں۔ انہیں عنقریب اس کا انجام مل جائے گا۔ آیت 41 سے 52 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی اگر وہ نہیں مانتے تو آپ ان سے اعلان برات کر دیں۔ سرداران قریش آپ کی محفل میں اس لیے آ کر بیٹھتے تھے کہ اپنے عوام کو بتا سکیں کہ وہ واقعتاً نبی کی مخالفت میں مخلص ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مکر و فریب کرنے والے کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ قیامت کے دن لوگ دنیا کی زندگی کو چند گھڑی یا اس سے بھی کم مدت سمجھیں گے، تو جو لوگ اس دنیا میں غفلت میں پڑے رہے وہ خسارے میں ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے گئے اور جب ان کی اصلاح کی مدت ختم ہوئی تو انہیں ملیہ میٹ کر دیا گیا اور کسی پر ظلم نہیں کیا گیا۔ یہ لوگ عذاب کے منتظر ہیں۔ آپ کہیں میں تو اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، عذاب کے آ جانے پر توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آیت 53 سے 60 کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا قیامت برحق ہے؟ آپ کہیں جی بالکل، اور ظالموں سے اس دن کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ سب کچھ سچ ہے لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ لوگوں تمہارے پاس نصیحت اور سینوں کی شفا آ گئی ہے۔ اللہ کے اس فضل اور رحمت پر ان لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ کیا تم اپنی مرضی سے کتاب اللہ کی چیزوں کو حلال اور حرام کرتے ہو؟ کل قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہوگا؟ آیت 61 سے 71 میں ہے کہ لوگ کسی حال میں بھی نہیں ہوتے مگر اللہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ذرہ برابر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دل نور سے روشن اور اعمال تقوی سے مزین ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بشارتیں ہیں۔ وہ لوگ اللہ سے ہر وقت راضی ہوتے ہیں، نہ انہیں ماضی کا غم ہوتا ہے نہ مستقبل کا اندیشہ۔ اللہ نے رات کو سکون اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ وہ اولاد سے پاک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آیت 71 سے 82 میں فرمایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میری تبلیغ تمہیں ناگوار ہے تو میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے، میں تم سے اس بات پر کوئی اجرت نہیں لیتا۔ قوم نے جھٹلایا اور وہ ہلاک ہوئی، اور نوح علیہ السلام کے دعوت قبول کرنے والے چند لوگ محفوظ رہے اور وہی زمین کے وارث بنے۔ پھر ان کے بعد بہت سارے رسول اپنی قوموں کے پاس آئے لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور انہیں حق پیش کیا تو انہیں جادوگر کہا گیا۔ جب بات بڑھی تو جادوگروں کو بلایا گیا۔ جب جادوگروں کو شکست ہوئی تو اللہ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ آیت 83 سے 92 میں فرمایا جا رہا ہے کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پر چند لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کی اور یہ دعا کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھروں کو قبلہ بنانے اور ان میں نمازیں پڑھنے کا حکم ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ فرعون کے پاس چیزوں کی فراوانی ہے جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے اموال کو تباہ کر دے اور انہیں ایمان سے محروم کر دے۔ چنانچہ فرعون ہلاک ہوا اور مرتے وقت اس نے ایمان لانے کی کوشش کی تو کہا گیا اب ایمان قبول نہیں، اور اس کی لاش کو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ آیت 93 سے 103 میں کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اس کے بعد اچھا ٹھکانہ دیا تو باوجود جاننے کے انہوں نے اختلاف کیا۔ آپ اس بات کو اہل کتاب کی کتابوں میں بھی چیک کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم خوش قسمت تھی، جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور اس کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہے۔
کائنات میں اللہ کی قدرت کے کیسے نمونے ہیں، ان پر غور کر کے ایمان کی دولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آیت 104 سے 109 میں فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ معبودوں اور اللہ کی پرستش کرنے کے لیے سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی ہستی کی پرستش نہیں ہونی۔ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کر دیا ہے، جو قبول کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے اور جو گمراہ ہوگا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اور آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن پر چلیں اور اس پر ڈٹے رہیں یہاں تک کہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ سیشن 9 کی تیسری صورت ہے سورہ ہود۔ ہود ایک پیغمبر کا نام تھا اور آیت نمبر 50 to 60 میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ہود ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 52 ہے اور یہ صورت بھی مکی ہے اور سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی تھی، تو گویا ان دو صورتوں یعنی سورہ یونس اور سورہ ہود کی ایک جوڑی ہے۔ آیت 1 سے 5 میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے اولی نزول میں چھوٹی لیکن جامع آیات اتریں اور بعد میں تفصیلی آیات آئیں۔ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس سے معافی مانگو، اللہ تمہیں پورا اجر دے گا، اور اگر یہ دعوت قبول نہ کی تو اللہ تمہیں بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ آیت 6 سے 12ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھی ہو۔ اس نے کائنات کو 6 دنوں میں بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ کافر ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہ آیا۔ آپ کہہ دیں کہ عذاب آئے گا اور انہیں گھیر لے گا۔ آیت 9 سے 24 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان پر جب نعمت آتی ہے تو وہ اتراتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے نعمتوں پر شکر اور تکالیف پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس جیسی 10 صورتیں لے آئے اور جسے بلا سکتا ہے مدد کے لیے بلا لے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ دنیا کے طلبگاروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت تو ان کے لیے ہے جو اسے طلب کرتے ہیں اور اس کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ایسے ظالموں پر بدترین عذاب ہوگا جو اللہ کی اطاعت سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایمان اور نیک عمل والے بہترین بدلہ پائیں گے۔ پہلا گروہ اندھا ہے اور بہرا ہے اور دوسرا سننے والا اور بینا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت 25 سے 35 میں نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، سرداروں نے جھٹلایا اور انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ان کی پیروی کرنے والے تو معاشرے کے کمتر لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہارے بیچ پاکیزہ زندگی گزار چکا ہوں، پھر اللہ نے مجھے چنا اور مجھ پر وحی بھیجی، اور میں تو تم سے اس پر کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، اور تمہارے کہنے پر میں ایمان والے فقراء کو اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا۔ نہ میرے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں خود کو فرشتہ کہتا ہوں، میں تو ایک انسان ہوں۔ البتہ میرا امتیاز یہ ہے کہ مجھے رسالت ملی ہے۔ قوم نے جھٹلایا اور عذاب لانے کا مطالبہ کرتی رہی۔ آیت 36 سے 49 میں اللہ بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے بتا دیا تھا کہ اب اس کے بعد اور کوئی بندہ ایمان نہیں لائے گا، اس لیے آپ کشتی تیار کریں۔ جب وہ کشتی تیار کر رہے تھے تو سردار ان کا مذاق اڑاتے۔ جب اللہ کے عذاب کا حکم آ گیا تو نوح علیہ السلام نے تمام اہل ایمان کو اور ہر ایک مخلوق میں سے ایک جوڑا یعنی کپل کشتی میں سوار کرا لیا، جو انہیں لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی کشتی میں بلایا اور اس کے لیے دعا بھی کی، لیکن وہ نہ مانا اور غرق ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم یہ غیب کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں جس کا علم پہلے نہ آپ کو تھا نہ آپ کی قوم کو، تو آپ صبر کیجئے، نیک انجام تو تقوی والوں کا ہے۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔